ایک سیکنڈ پہلے میری بات سنیے گا، پھر عمل کو سمجھیے گا. یہ عمل کون سے لوگ کر سکتے ہیں پہلے یہ سن لیجیے گا، اور میں یہ پروف کے ساتھ بتاؤں گا. آپ اکبری کے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں. یہ عمل جو آج آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ دنیا جہاں میں تقریباً 600 سے 700 لوگ تقریباً لائیو ٹیلی کاسٹ کے دوران اس وقت انہوں نے بتایا کہ ہمیں فوری طور پر اس عمل پہ فائدہ ہوا. یہ وہ عمل دینے لگا ہوں. جب اکبری صاحب لائیو آئے تھے نا، تو انہوں نے خود بتایا تھا، لائیو لوگ آ رہے تھے اور بتایا کہ ہمیں اس عمل سے 100% فائدہ ہوا ہے پوری دنیا سے. یہ وہ عمل یا رحمانوں کا آپ کو دینے لگا ہوں. کئی لوگ ایک رات میں کروڑ پتی بنے. یہ عمل نہ جانے اس عمل میں کیا خاص بات ہے، یہ مجھے بھی نہیں پتا، یہ راز اللہ کو پتا ہے. لیکن آج کا عمل سن لے، چھوٹا سا عمل ہے. جو میری بہنیں اور جو میرے بھائی اس وقت شدید غربت اور غریبی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جن کو پوری دنیا نے، پورے زمانے نے جنہیں منہ پھیر لیا ہے، جن کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، ساری دنیا، اپنے پرائے دوست رشتہ دار اگر تمہارا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، گھر میں غربت ہے، غریبی ہے، تنگ دستی ہے، لاچاری ہے، آپ یہ عمل ڈائریکٹلی بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس عمل کو پانی کے گلاس پر بھی پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں، پانی کے گلاس پر پڑیں گے تو عمل کے فائدے ڈبل ہو جائیں گے، ڈبل نہیں ٹرپل ہو جائیں گے. کیونکہ پورا طریقہ سمجھیے گا، یہ عمل ڈائریکٹلی بھی پڑھ لیں یا پانی کے گلاس پر پڑھ لیں، جیسا بہتر لگے. لیکن یہ عمل گارنٹی سے دوں گا، کیونکہ یہ لائیو جب ٹیلی کاسٹ چل رہی تھی اکبری صاحب کی، یہ وہی عمل ہے. اور یہ میں نے، یقین کریں آپ لوگ، اس عمل کو مجھے جب سے پتا ہے تقریباً 1 مہینہ ہو گیا، اور میں کلمہ پڑھ کر کہہ سکتا ہوں کہ میں نے یہ عمل تقریباً اب تک 25-30 لوگوں کو دیا ہوگا. زیادہ لوگوں کو نہیں دیا ابھی تک میں نے. یہ وہی عمل آج آپ کو دوں گا. آپ یقین کریں، میرے پاس کئی ایسی میری بہنیں، میرے بھائی آتے ہیں کہ ہمیں وظیفہ بتائیں، عمل بتائیں، ہماری پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں. تو میری ایک عادت ہے کہ میں جب کسی کو عمل دیتا ہوں تو ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جب جیسے جس طرح فائدہ ہو آپ نے میرے ساتھ شیئر ضرور کرنا ہے، تاکہ میں ویڈیو میں اپنے اور مزید دکھیارے پریشان بہن بھائیوں کو عمل بتا سکوں. اب آج کا عمل ہے، یہ عمل تمام میری ان بہنوں کے لیے ہے اور ان تمام بھائیوں کے لیے ہے جن کے گھروں میں اس وقت فاقوں کی نوبت آ چکی ہے. ایک وقت کا ہے، دوسرے وقت کا نہیں ہے دوسرے وقت کا، یا کبھی تو دونوں وقت فاقے ہیں. تنگ دستی ہے، دنیا کے کسی کونے میں ہو، ملکوں کے نام نہیں لوں گا، کسی بھی کونے سے ہو. مثال کے طور پر آپ کو ایگزامپل کے لیے بتا رہا ہوں، پاکستان سے ہو، انڈیا سے ہو، افریقہ سے، اس زمین کے جس کونے سے ہو، جب دل کرے اس عمل کو پڑھو. چاہے صبح پڑھو اٹھ کر، چاہے دوپہر کو پڑھو، شام میں، رات میں، جب دل کرے پڑھ لو. اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے ایک بار پڑھ لو. کچھ نہیں جائے گا، کچھ بھی نہیں جائے گا آپ کا. آپ نے پورا عمل سمجھنا ہے. اگر آپ کا یہ عمل نہ اثر کرے تو یہ میرا آ کر گریبان ہے، آ کر پکڑنا اور جوتے سے میری پٹائی لگا دینا. میں گارنٹی سے کہتا ہوں. لیکن کس طرح عمل کرنا یہ سمجھ لیں. دیکھیں، آپ کسی بھی ملک سے، آپ کے مثال کے طور پر پاکستان میں اس وقت کرنسی ہے جو سب سے ایک مثال ہے، جو فقیر لیتا ہے 10-20 روپے. آپ پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، 2 روپے نکال لیں، بھلے 1 روپیہ نکال لیں، 5 روپے نکال لیں، جو آپ کی طاقت ہے. 1000 روپے نکال لیں، 100 نکال لیں، کسی بھی دنیا کے ملک سے جو آپ کی طاقت ہے. اگر واقعی اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، یہ نہ سمجھیے گا کہ ان پیسوں کا کیا ہوگا. یہ پیسے اگر آپ کو 1 کا 1000 گنا زیادہ نہ مل جائے، اور یہ عمل پڑھ کے، جو عمل ہے یہ آسمان سے خزانے لے کر آپ کے، یہ آپ 1 2 5 روپے جو آپ نکالیں گے نا، جو عمل پڑھنے کے لیے، آپ یقین کریں آپ کی نسلیں آپ کو دعائیں دیں گی. آپ کا خاندان سنور جائے گا، آپ کی نسلوں تک دولت ختم نہیں ہوگی، اتنا پیسہ آئے گا. اور یہ عمل وہ نہیں ہے کہ آپ کو انتظار کروائے. یہ عمل فوری طور پر اثر کرتا ہے، فوری طور پر، ایمرجنسی طور پر. یہ وہ نہیں ہے. رب کے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے؟ رب کریم تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، وہ تو رب نقطے پہ نواز ہے. وہ تو آپ کو پوری دنیا کے خزانے دے دے. لیکن آپ یاد رکھنا، یہ وقتی آزمائش آتی ہے نا، اس میں بندہ اگر سمجھتا ہے نا کہ یہ میرے ساتھ برا ہو رہا ہے، یہ برا نہیں ہوتا. وہ پتھر بن جاتا ہے. وہ ٹھوکریں کھا کر جو پھر وہ چیز تیار ہوتی ہے نا، وہ پھر اس وقت آسائشوں سے تیار نہیں ہوتی، وہ محلوں میں رہ کر تیار نہیں ہوتی. لیکن آزمائش ضرور ہے. لیکن وہ عمل دوں گا، آپ کے قرضوں سے آپ کو چھٹکارا دلوائے گا. کیونکہ پیسہ ہی اتنا آئے گا. کہاں گئے قرضے؟ سب قرضے ختم، خود اتار دو گے منٹوں میں.
اب عمل کو جلدی جلدی سمجھ لیں. دیکھیں آپ دنیا کے کسی بھی ملک سے ہیں, آپ نے بس ایک کام کرنا ہے, اس عمل کو پڑھنے کے لیے اپنے فارغ وقت میں بیٹھنا ہے. جب بھی دن میں, شام میں, رات میں, کسی بھی دن, کسی بھی وقت, کسی بھی جگہ پر کوشش کیجئے گا اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھ لیں, سب سے بہتر کام ہو جائے گا. اب آپ نے کرنا یہ ہے, آپ لوگ کوئی بھی آپ کی کرنسی ہے کم سے کم والی, وہ کرنسی آپ لے لیں اپنے ملک کی. 1 روپیہ 2 روپیہ جو بھی پیسے کہہ رہا ہوں, جو بھی پیسے ہیں آپ کے, یا آپ کو اللہ کی راہ میں دینے, اور کس طرح دینے یہ سمجھ لیجئے گا. اپنے سیدھے ہاتھ میں کوئی سکہ ہے 2 روپے کا, 5 روپے کا, کوئی نوٹ ہے, کوئی بھی کچھ بھی ہے, آپ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ لیں اور بیٹھ جائیں, اور 1 گلاس پانی کا لے کر اپنے سامنے رکھ دیں. آپ کی غربت بھی ختم ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے. یہ اکبری صاحب نے عمل بتایا تھا اپنی ویڈیو میں, تقریباً 6-7 سال پہلے کی بات ہے, اور یہ ان کے ہی چینل پر آ کر لوگوں نے, لاکھوں لوگوں نے یا بے شمار لوگوں نے, مجھے نہیں پتا 700-800 لوگوں کو میں نے دیکھا ہے لائیو کہ انہوں نے آ کر بتایا کہ ہمیں فائدہ ہوا. لیکن مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے لاکھوں کو فائدہ ہوا, میں اپنی تعداد بتا رہا ہوں اندازاً. لیکن گارنٹی لوگوں نے جب آ کر کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی, پھر کوئی شک و شبہات ہو ہی نہیں سکتا. 1 ہو 2 ہو نہیں, 700 کو تو میں نے اپنی آنکھوں سے تقریباً دیکھا ہے. اور اکبری صاحب نے خود فرمایا کہ 700 لوگوں نے مجھ سے لائیو بات کی ہے. تو اب تو بات ختم ہو گئی. ان کی ٹرانسمیشن جا کر دیکھیں آپ, 3-3 4-4 گھنٹے کی ہوتی ہے, تو وہ تو 600-700 لوگوں کا اس میں آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اب آپ نے عمل کو پہلے سمجھنا ہے. بیٹھ جائیں اپنے گھر میں سکون سے, یا دکان میں, جہاں دل کرے, ہاتھ میں کوئی بھی کم از کم نوٹ رکھ لیں, بانٹنا ہو جس کو, اور 1 گلاس پانی کا لے کر بیٹھ جائیں. اب آپ نے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے, دیکھیں سب سے پہلے جو وظیفہ عمل کرے نا, کوئی کیا کہتا ہے استغفار پڑھو, کوئی کہتا ہے یہ پڑھو. دیکھیں جو کہتا ہے نا کہ استغفر اللہ پڑھو, وہ سچا بندہ ہے. کیونکہ جب تک ہر بندہ گناہ گار ہے, اگر گناہوں کی توبہ ہی نہیں کریں گے تو وظیفہ کہاں سے اثر کرے گا. تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے, دیکھیں جب گناہ بندہ کرتا ہے نا تو رب کی پکڑ میں ہوتا ہے, اور رب کی پکڑ میں جب ہوگا نا تو فرض بھی اثر نہیں کریں گے, نمازیں بھی اثر نہیں کریں گی, کچھ بھی اثر نہیں کرے گا. تو پھر وظائف کہاں سے اثر کریں گے؟ جب فرائض اثر نہیں کر رہے آپ کے, تو وظیفہ تو بہت دور ہو گیا, کہاں سے اثر کرے گا. تو اب آپ نے کرنا کیا ہے, اس بات کو سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے. اب آپ نے سب سے پہلا کام, تمام میری بہنوں میرے بھائیوں, جو آپ نے اب کرنا ہے, آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. اس سے پہلے آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے. دیکھیں استغفر اللہ آج کے عمل کا حصہ نہیں ہے, لیکن اگر آپ لوگ آج کے عمل میں استغفر اللہ کو پڑھیں گے نا, تو آپ کا یہ عمل, اس کی طاقت 1000 گنا تک بڑھ جائے گی, 1000 گنا بڑھ جائے گی. استغفر اللہ کرتے ہوئے عمل کا آغاز کیجیے گا. جتنی بار بھی پڑھیں, کوئی پابندی نہیں. استغفر اللہ پڑھ لیا, اب آپ نے عمل کا پہلا وظیفہ عمل میں شامل کر دینا ہے. چپ چاپ خاموشی سے آپ نے پہلا پاورفل وظیفہ عمل کا عمل میں شامل کر دینا ہے. یہ کون سا وظیفہ ہے, یہ کس طرح پڑھیں گے, کس ترتیب سے پڑھیں گے, اسے سمجھنے کی بے حد ضرورت ہے. اب آپ نے استغفر اللہ پڑھ لیا, اللہ سے معافی مانگ لی, اللہ کی پکڑ سے ہٹ گئے, اللہ کو راضی کر لیا. اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی عمل پڑھیں استغفر اللہ پڑھ کے کریں, تاکہ آپ کے وظیفے قبول کریں, آپ کے عمل میں طاقت آ جائے. استغفر اللہ جتنی بار بھی پڑھیں, کوئی پابندی نہیں. اب درود شریف پڑھیں. اب درود پاک کوئی کہتا ہے 3 بار, کوئی 7 بار, کوئی 11 بار, لیکن میں کہتا ہوں آپ کی جو مرضی, 1 بار 2 بار 3 بار, جتنی بار چاہیں, اور کوئی سا بھی پڑھیں جو آپ کو یاد ہو. لیکن سب سے درود پاک جو بہتر ہے, جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں, جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے, درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے. اب درود ابراہیمی بھی پڑھ لیا, یا کوئی بھی درود پاک بھی پڑھ لیا. اب آج کے اس پہلا عمل, اس کا پہلا وظیفہ, ایک ہاتھ میں آپ کے نوٹ ہے, مٹھی بھلے کھلی رکھیں بند رکھیں, کوئی بھی نوٹ ہو, کوئی بھی کم سے کم جو آپ کی طاقت ہو, یا آپ نے آخر میں اللہ کی راہ میں دینی, یہ سمجھ کر آپ نے عمل کرنا ہے. اور 1 گلاس پانی کا سامنے رکھ دیں. اب میری بہنوں میرے بھائیوں بزرگوں, بات سمجھیے گا, بہت بڑی سچی اور گہری ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے, اب تمام میری بہنوں میرے بھائیوں بزرگوں بڑی توجہ چاہتا ہوں.
اب آپ نے پہلا وظیفہ اللہ کا نام. دیکھیں آپ کو بتا دوں، اسم اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور اس میں تمام صفات کمال اور جمال موجود ہے. قرآن مجید میں اللہ کے بارے میں بے شمار مرتبہ ذکر آیا ہے اور اللہ کے تمام اسماء و صفات کو اس ایک نام اللہ میں جمع کر دیا گیا ہے. یعنی کہ جتنے اللہ پاک کے نام ہیں وہ سب کو اس ایک نام میں جمع کر دیا ہے. مطلب اور معنی سمجھیے گا. اللہ کے اسم مبارک، اللہ کا مطلب ہے وہ ذات جس کے بغیر کائنات کا کوئی بھی کام نہیں چلتا اور وہ ہر چیز کی تخلیق اور قائم رکھنے والا ہے. یہ نام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قدرت اور عظمت کو ظاہر کرتا ہے، اس کی محبت اور رحمت کو بھی ظاہر کرتا ہے. آپ نے پہلا وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے؟ نہ یا اللہ، نہ یا اللہ، نہ اللہ ہو. صرف کس طرح پڑھیں گے؟ اللہ 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 اللہ. اپنے انداز میں پڑھیے گا، مجھے نہ دیکھیے، میرے انداز کو نہ دیکھیے، میں کہیں کھو جاتا ہوں. تو آپ نے اپنے انداز میں اللہ 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 کرتے ہوئے درود شریف پڑھ لیں. تو پہلا وظیفہ اللہ کا پڑھ لینا ہے. کتنی بار پڑھیں گے؟ صرف 11 بار. وظائف کی دیکھیں، درود شریف آپ کی مرضی سے پڑھیں، استغفر اللہ آپ کی مرضی سے پڑھیں، لیکن وظائف کی تعداد میں اگر آپ لوگوں نے کمی پیشی کر ڈالی تو پھر اگر عمل اثر نہ کرے تو پھر براہ کرم مجھے معاف کر دیجیے گا. مجھے کامنٹس میں آ کر باتیں نہ سنائیے گا کہ وظیفہ اثر نہیں کر رہا، کیونکہ وظیفے کا مطلب جانتے ہیں تعداد اپنی مرضی سے کریں گے، بڑے عالم بنیں گے کہ مجھے تو سب پتہ ہے، میں زیادہ پڑھوں گا، مجھے زیادہ فائدہ ہوگا، تو کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا، کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اللہ اللہ کا وظیفہ آپ نے جب جیسے ہی پڑھ لیا، اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر ایک اور وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے. یہ وظیفہ اس عمل کی جان ہے، دولت کا سلطان ہے، غیب سے خزانوں کو لوٹنے والا سچا وظیفہ ہے. خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو، خالی دکانوں کو دولت سے، پیسوں سے فوری طور پر بھر دیتا ہے. گھر سے غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والا بے حد خاص اور پاورفل وظیفہ عمل کے سیکنڈ نمبر پر پڑھنا ہے. یہ وظیفہ آپ کو سامنے اسکرین پر دکھ رہا ہے. یہ عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ ہے یا رحمانو کا. یا رحمانو اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے نہایت رحم کرنے والا. اس نام کا وظیفہ کرنے سے انسان پر اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے. تو آپ نے یا رحمانو کرتے ہوئے، یہ وظیفہ وہ وظیفہ ہے یا رحمانو کا کہ بزرگان دین فرماتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس گھر میں غربت ہو، غریبی ہو، تنگ دستی ہو، لاچاری ہو، یہ وظیفہ فوری طور پر تمام طرح کی اس پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے. اور آپ کا جو آج کا عمل بتلانے لگا ہوں، آپ کہیں گے یا رحمانو کا وظیفہ تو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، ہمیں تو فائدہ نہ ہوا. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جس ترتیب سے یہ نوٹ والے عمل میں، یہ پانی والے عمل میں، یہ عقبری صاحب کے بتائے ہوئے وظائف کو ملا کر جب آپ لوگ یہ پورا عمل ترتیب سے پڑھیں گے، آپ سب سے پہلے بیٹھ گئے سکون سے، اطمینان سے، اپنی سیدھے ہاتھ میں کوئی بھی نوٹ لے کر، 1 2 1 سے لے کے جتنی آپ کو چاہے، کوئی سکہ ہے، کوئی نوٹ ہے، کچھ بھی لے لیں، 1 گلاس پانی کا بھر لیں اور درود شریف پڑھیں. اس سے پہلے استغفر اللہ بھی پڑھیں. درود شریف اور استغفر اللہ تعداد آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. پڑھ لیا. پہلا وظیفہ اللہ 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 کا پڑھ لینا ہے جس تعداد میں اوپر بتایا ہے. پڑھ لیا. اب آپ نے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کرتے ہوئے اللہ پاک کا یہ بڑا ہی پیارا نام یا رحمانو اس عمل میں شامل کرنا ہے. صرف اور صرف 10 بار. 10 بار. اللہ والے فرماتے ہیں کہ 10 بار یا رحمانو پڑھنے سے آسمان سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں. پڑھنے والے کی خالی جھولیوں کو، الماریوں کو دولت سے، پیسوں سے فوری طور پر بھر دیتے ہیں. یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو دل سے، یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیجیے گا. 10 بار جب
کمپلیٹ ہو جائے تو اب فوری طور پر تیسرا وظیفہ سن لیجئے گا۔ ایک ایک وظیفہ دولت کا سمندر ہے، اور جب آپ نوٹ پر اور پانی پر ان وظائف کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھیں گے تو یقین کیجئے گا آپ کی غربت اور غریبی کا ایمرجنسی طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے گھر میں خزانے ہی خزانے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب میری تمام دکھیاری پریشان بہنوں، تیسرا وظیفہ سن لیجئے گا اور آخر تک دیکھیے گا کہ یہ پانی کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، اور یہ جو آپ نے میرے بھائیوں میری بہنوں یہ جو آپ نے سب سے پہلا کام کرنا ہے کہ یہ جو آپ نے کام کیا ہے، نوٹ اپنے سیدھے ہاتھ میں لے کر بیٹھے ہیں، اس کا کیا کرنا ہے، ان چیزوں کو آپ نے سمجھنا ہے۔ 2 وظائف پڑھ لیں۔ اب میرے بھائیوں میری بہنوں تیسرا وظیفہ، یہ وظیفہ اس عمل کا سب سے خاص اور معجزاتی وظیفہ ہے، بڑا مجرب ترین وظیفہ ہے، خالی جھولیوں کو خالی الماریوں کو دولت سے بھر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ جسے لوح قرآنی کی طاقتور عمل کہا جاتا ہے، آج تک آپ نے بہت سے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن لوح قرآنی کا یہ لفظ الف لام میم ہے، اس کی تاثیر اور طاقت اتنی زیادہ ہے کہ یہ اگر کوئی بندہ اس عمل میں اس وظیفے کو پڑھتے ہی اللہ کریم سے مانگے گا، اللہ سے خزانے لوٹے گا انشاءاللہ۔ 3 قرآنی الفاظ الف لام میم جس گھر میں پڑھے جاتے ہیں تو پڑھنے والے پر اللہ کی خاص رحمت و برکتیں ہو جاتی ہیں، اللہ کی نظر کرم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موجود ہر لفظ کا لفظی معنی بتا دیا، لیکن لوح قرآنی کے چند الفاظ جن میں الف لام میم، ہاں میم، کاف واو ہا یا عین صاد، یہ چند الفاظ ہیں جن کے قرآنی الفاظ کے معنی آج تک کسی کو نہیں بتائے، نہ کسی کو معلوم ہوں گے۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ آج اگر آپ کو کوئی لوح قرآنی کے لفظی معنی بتاتا ہے تو وہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے، وہ آپ کو راستے سے بھٹکا رہا ہے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان یہ راز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے ان لوح قرآنی کے ان الفاظ کو پڑھ لیتا ہے، پڑھ کر اپنے رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، رب اس بندے کو اپنی عظمت کے مطابق نوازتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھ پر یقین کرتے ہوئے بغیر اس لفظ کے لفظی معنی کو جانتے ہوئے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کے سامنے سب کچھ حاضر کر دیتا ہے، اللہ اس بندے کی ہر نیک جائز حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ قرآنی الفاظ پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، رب سے جو مانگتا ہے مل جاتا ہے۔ آج اگر آپ کوئی اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، آج کوئی فکر و فاقہ سے نکل کر، غربت سے نکل کر، تنگ دستی سے نکل کر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، عالی مقام پانا چاہتے ہیں، اللہ کے خزانوں کو لوٹنا چاہتے ہیں، تو آج اس معجزاتی عمل میں یہ 3 قرآنی الفاظ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب خزانوں کے منہ کھول دے گا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج کے دن صرف 3 بار 3 قرآنی الفاظ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ بعض اوقات آپ نے بہت سی دکانوں یا گھروں میں لوح قرآنی کو لٹکتے ہوئے دیکھا ہوگا، لوگ دیواروں پر لگا دیتے ہیں، دیواروں پر لکھ دیتے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جن گھروں کی دیواروں پر لوح قرآنی لکھ دی جاتی ہے، اس گھر میں تمام شیطانی اثرات فوری طور پر ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے آج کے اس معجزاتی عمل میں تیسرا وظیفہ الف لام میم 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 کرتے ہوئے فقط 7 مرتبہ آپ نے الف لام میم کا یہ وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ جب 7 بار الف لام میم کو بھی پڑھ لیں، تیسرا وظیفہ اب کیا کریں گے؟ عمل چند سیکنڈ باقی ہیں، خدا را بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ الف لام میم کا وظیفہ بھی پڑھ لیا تو آخر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر
ان شانیک هو الابتر۔ ایک مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لیجئے گا کمپلیٹ۔ جب سورہ کوثر ایک مرتبہ پڑھ لیں تو تمام میری دکھیاری پریشان بہنوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، سورہ کوثر کے پڑھتے ہی اب آپ نے فوری طور پر اب جو وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، تمام دکھیاری پریشان بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، سورہ کوثر پڑھ لیے تو اب آخر میں درود شریف پڑھ لیجئے گا۔ عمل کو روک دیجئے گا پڑھنے کا، آخر میں درود شریف پڑھیں۔ سورہ کوثر ایک بار پڑھ کے آخر میں درود شریف پڑھیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب جو نوٹ آپ کے سیدھے ہاتھ میں ہے، اس نوٹ کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس نوٹ کو اپنے ہونٹوں کے قریب لانا ہے، اس پر ایک بار پھونک مارنی ہے۔ پھونک مار کے اس نوٹ پر مٹھی بھلے بند کر دیں، مٹھی پر پھونک مار دیں، یا اس نوٹ پر ڈائریکٹ فولڈ کر کے اس پر پھونک مار دیں، یا ویسے ہی نوٹ ہو، سکہ ہو، اس پر پھونک ماریں اور اس کو اپنے سر سے 1 2 3 4 5 6 7 بار گھما لیں مٹھی میں ڈال کے سر کے اوپر سے۔ نوٹ کو گھما لیں جیسے ہی، جس طرح کسی کا صدقہ اتارتے ہیں نا، اس کے سر سے پھیر کر 3 بار 7 بار آپ اپنے سر سے پھیر لیں، اپنے سر سے پھیر لیں۔ آپ پر بد نظری، بلائیں، بندشیں ختم ہو جائیں گی، آپ کی غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کی زندگی فرش سے عرش پر چلی جائے گی۔ اب کرنا کیا ہے، اب جو پانی بھر کے رکھا ہے، اب اس پانی پر دم کریں، پھونک ماریں 1 بار 2 بار 3 بار، 1 گھونٹ پی لیں۔ پی لیا پانی، اب اس پانی کو رکھ دیں سائیڈ میں۔ اب گھر میں کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، تنگ دست ہے، غریب ہے، ان سب کو پلا دیں، جس کو پلانا ہو پلا دیں۔ باقی پانی جو بچ گیا ہے اسے گھر کے چاروں طرف کونوں پر چھڑک دیں، ہر طرف گھر میں چھڑک دیں۔ یہ پانی چھڑکتے ہی گھر کے کونے کونے سے مصیبتیں، پریشانیاں، بلائیں، تکلیفیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ گھر سے غربت کا، غریبی کا ایمرجنسی طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ پانی پئیں، گھر میں سب کو پلائیں اور چاروں طرف چھڑک دیں پانی۔ چھڑک دیا پانی، اب بھائیوں میری بہنوں، جو نوٹ آپ کے ہاتھ میں ہیں، اب آپ نے اس نوٹ کو کسی پیشاور فقیر کو نہیں دینا، یعنی کہ جو لاکھوں پتی ہو، ایسے بہت سے فقیر ہیں جن کی دیکھتے ہیں حساب لگا کے تو وہ تو لاکھوں روپے جمع کر چکے ہیں، ان کو دینے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اب یہ پیسہ کسے دینا ہے، جو مستحق ہو، یعنی کہ جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ بیچارہ واقعی مجبورتاً مانگ رہا ہے، یہ واقعی اس کی مجبوری ہے، ایسے شخص کو دیں اور اس کو بتا کر دیں کہ یہ صدقے کے پیسے ہیں، آپ لیتے ہو تو پھر اسے دیں۔ یا آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، اب جو یہ پیسے ہیں ان کی کوئی چیز خرید کے غریبوں میں بانٹ سکتے ہیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کرنا کہ کسی غریب کی بند مٹھی اس نوٹ کو دے کر مدد کر دیں۔ انشاءاللہ یہ نوٹ دیتے ہی آپ کے اوپر سے تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ پانی پی کر تو آپ کی مصیبتیں، پریشانیاں ختم ہوں گی، گھر سے بلائیں دور ہوں گی، لیکن یہ نوٹ دے کر آپ کی ہر حاجت مراد فوراً پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، جتنا ہو سکے شیئر کیجیے گا۔ عمل کی اجازت عام ہے، اپنا خیال رکھیے گا اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نیچے کامنٹس میں الحمدللہ ضرور لکھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ